اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے، یہ کلام اتنا وزنی تھا، پہاڑ اسے برداشت نہ کر سکتے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، پتھر بھی پگھل جاتے، پتھر بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ہمیں ایک بات سمجھ نہیں آتی، اس آیت سے پتہ چلتا ہے قرآن بہت وزنی ہے، اتنا بوجھ والا اسے پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ ہم نے اصحاب صفہ میں ایک بچے کو دیکھا، ہم نے پوچھا بیٹا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا اب اس نے بتایا میری عمر 10-12 سال۔ ہم نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں اس مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن کریم پڑھتا ہوں۔ آپ نے کتنا قرآن پڑھا؟ وہ بچہ جواب دیتا میں نے 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، میں قرآن کا حافظ ہوں، اللہ کے قرآن کو میرے سینے اور دل نے اٹھا لیا۔ اب سوال یہ ہے آپ کہتے ہو قرآن وزنی تھا، اتنا وزنی اسے پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتا تھا، جسے پہاڑ نہیں اٹھا سکتا اسے 10 سال کے بچے نے کیسے اٹھایا؟ اگر بچے نے اٹھا لیا تو پھر پہاڑ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ اگر کلام اتنا ہلکا 10 سال کا بچہ اٹھا لے پھر پہاڑ کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ اگر کلام اتنا وزنی کہ پہاڑ نہیں اٹھا سکتا پھر 10 سال کے بچے نے کیسے اٹھایا؟ اس سوال کا جواب حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمت اللہ علیہ نے دیا۔ فرماتے دنیا والوں بات کو سمجھنا، آپ نے آسمان پر دیکھا، ایک آسمان پر سورج ہے، آپ نے رات کو دیکھا آسمان پر چاند ہے، آپ نے سورج کو نکلا ہوا دیکھا، جون جولائی کا مہینہ ہے، دن 12 بجے آپ سورج کے سامنے آپ نے آنکھ اٹھا کر دیکھا 5-10 سیکنڈ کے ازادہ 5-10 سیکنڈ سے زیادہ انسان کی آنکھ سورج کو دیکھ نہیں سکتی، آنکھ جواب دے جاتی۔ آپ گرمی کے موسم میں قمیص اتار کر دن 12 بجے سورج کے سامنے بیٹھنا چاہیں 5-10 منٹ سے زیادہ آپ کا جسم برداشت نہیں کرتا۔ 14ویں کا چاند آسمان پر نکلا، آپ آدھا گھنٹہ بھی دیکھتے رہیں تو آنکھ کو تکلیف نہیں ہے، ساری رات بھی چاند کے سامنے بیٹھے رہیں تو جسم کو تکلیف نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے سورج کی روشنی آنکھ برداشت نہیں کرتی، چاند کی روشنی آنکھ برداشت کیسے کرتی؟ حالانکہ سورج کو منیر کہتے ہیں، چاند کو مستنیر کہتے ہیں، چاند کی روشنی اپنی نہیں، سورج کی روشنی اپنی ہے۔ یہ چاند کی روشنی سورج کی روشنی سے لی ہوئی ہے، یہ سورج کی روشنی چاند کی روشنی سے گزر کر آتی۔ آپ نے سورج کو دیکھا تو آنکھ نے برداشت نہیں کیا، جب یہ روشنی چاند سے گزر کر آئی اب آنکھ دیکھے تو مزہ ہے۔ سورج کی روشنی ذاتی تھی، اس میں جلال تھا، اسے جسم برداشت نہیں کر سکتا، جب یہی جلال کی روشنی چاند کے جمال سے گزری اب آنکھ دیکھے تو دیکھنے میں تکلیف نہیں، جسم بیٹھے تو سہنے میں مزہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں بالکل اسی طرح رب کی ذات بھی جلال والی، رب کا کلام بھی جلال والا، محمد مصطفیٰ کی ذات جمال والی، پیغمبر کا کلام بھی جمال والا۔ یہ جو اللہ نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اللہ بتانا چاہتے اگر میں اپنے نبی کو درمیان سے ہٹا دیتا، اس قرآن کو براہ راست میں پہاڑ پر اتارتا، اس قرآن کو پہاڑ برداشت نہ کر سکتا۔ اللہ نے کرم کیا، پہلے اپنے جلالی کلام کو مصطفیٰ کے جمالی سینے پر پیغمبر کے دل پر اتارا، پھر پیغمبر کی مبارک جمالی زبان سے اس کلام کو نکالا۔ جیسے سورج کی روشنی براہ راست اگر دیکھو گے تو نہیں دیکھ سکتے، چاند سے گزر کر تو دیکھ سکتے، رب کا کلام براہ راست اگر پہاڑ پر اترتا پہاڑ برداشت نہ کر سکتا۔ اللہ کا کرم ہے خدا نے جلالی کلام کو جمالی سینے پر اتارا، پھر پیغمبر کی جمالی زبان سے نکالا۔ یہ وجود مصطفیٰ کی برکت ہے، جس قرآن کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا
ہمارا 10 سال کا بچہ اٹھاتا ہے، اس سے پتہ چلا اگر ذات نبوت کو ہٹا دیا جائے کلام خدا ملتا ہی نہیں، ذات نبوت کو ہٹا دیا جائے رب کا قرآن ملتا ہی نہیں۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي بنفسي بيده ما يخرج منه إلا حق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز علماء کرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آج 26 نومبر 2025 علاقہ پھول نگر کے اس ادارہ میں اور آپ ان بچوں اور بچیوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ کا قرآن مکمل کیا یا اپنے تعلیمی سفر کو مکمل کیا۔ رب العالمین میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس طرح اللہ نے آج یہاں پر جمع فرمایا، قیامت کے دن اللہ اسی طرح ہم سب کو اپنے محبوب پیغمبر کے پرچم اور جھنڈے کے نیچے بھی جمع فرما دیں۔ وقت چونکہ بالکل مختصر ہے، میں زیادہ لمبی چوڑی بات آپ کے سامنے نہیں کرنا چاہتا، بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ پوری توجہ میری طرف رکھیں گے۔ میں انشاءاللہ آپ کا 1 منٹ بھی ضائع کیے بغیر تھوڑے وقت میں اپنی بات کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب العالمین نے دنیا میں جو نعمتیں انسان کو عطا فرمائی ہیں، ان میں سب سے بڑی اور سب سے قیمتی نعمت کا نام ایمان ہے، سب سے بڑی نعمت کا نام دین ہے، سب سے بڑی نعمت کا نام ہدایت ہے۔ اگر انسان کے پاس ایمان موجود ہے، اس کی عبادات بھی اللہ قبول فرمائیں گے، اعمال پر اسے اجر بھی ملے گا، قیامت کے دن اللہ اس بندے کو جنت بھی عطا فرمائیں گے۔ اگر کسی بندے کے پاس ایمان موجود نہیں، دین اور ہدایت موجود نہیں، یہ دنیا میں بظاہر اچھے اعمال کرے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی عمل بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور قیامت کے دن رب العالمین ایسے بندے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالیں گے،
ہمیشہ کے لیے اس بندے کو جنت سے محروم کیا جائے گا۔ اس لیے قرآن کریم میں رب العالمین نے، احادیث مبارکہ میں رحمت للعالمین نے اس بات کی ترغیب دی ہے انسان ایمان قبول بھی کرے اور انسان اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرے۔ شیطان کی محنت اور کوشش ہوتی ہے بندہ ایمان قبول نہ کرے۔ اگر کوئی بندہ ایمان پر آ جائے، شیطان کی دوسری محنت اس بندے سے ایمان کو چھین لیا جائے اور اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ مجھے اور آپ کو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی، اور اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، وہ اسباب اختیار کریں جن کی وجہ سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور موت کے وقت انسان کو کلمہ کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ وہ چیزیں تو بہت ساری ہیں جن کو اختیار کرنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کی بنیاد یہ ہے انسان اپنا تعلق اپنے خدا سے بھی مضبوط رکھے اور اپنا تعلق محمد مصطفیٰ سے بھی مضبوط رکھے۔ پیغمبر کی ذات سے تعلق مضبوط ہوگا، ایمان بھی مضبوط ہوگا۔ پیغمبر کی ذات سے تعلق کمزور پڑتا گیا تو یہ ایمان بھی کمزور پڑتا جائے گا۔ سوال یہ ہے ہم اللہ کے نبی سے تعلق مضبوط رکھیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں آج کی مجلس میں اسی پر بات کروں گا کہ پیغمبر سے تعلق مضبوط کس طرح ہوگا۔ اللہ کے نبی سے تعلق مضبوط رکھنے کے لیے سب سے پہلا کام میں اور آپ اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں، اپنے پیغمبر کی زندگی کا مطالعہ کریں، اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کریں، پیغمبر کی سیرت کو سنیں۔ نبی کی سیرت پڑھنے سے نبی سے تعلق مضبوط ہوگا اور پیغمبر سے تعلق مضبوط ہونے سے ایمان مضبوط ہوگا۔ اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کرنے سے نبی سے تعلق مضبوط ہوگا، پیغمبر کی سیرت کو سننے سے نبی سے تعلق مضبوط ہوگا۔ اور اس حوالے سے میں اور آپ خوش قسمت ہیں کہ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی کی مکمل زندگی، اس پیغمبر کی مکمل سیرت امت کے پاس آج بھی محفوظ ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے نبی کی زندگی کو پڑھنا چاہے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں سیرت کا مطالعہ کروں تو کہاں سے کروں۔ سننا چاہے نبی کی سیرت کو سن سکتا ہے۔ میرے نبی کی زندگی کا ایک ایک حصہ امت کے علماء نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اللہ کے نبی دنیا میں نہیں آئے تھے، نبی کی سیرت کا وہ حصہ بھی محفوظ ہے۔ اللہ کے نبی دنیا میں آئے، نبی کا بچپن، اللہ کے نبی کا لڑکپن، پیغمبر کی جوانی، اللہ کے نبی کی نبوت، آقا کی ہجرت، یہ ساری کی ساری چیزیں آج امت کے پاس محفوظ ہیں۔ میں تھوڑی سی جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ خود محسوس کریں گے۔ اگر بندہ پیغمبر کی سیرت کو بیان کرے، بندہ نبی کی سیرت کو سنے، اس سے ایمان مضبوط کتنا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھا جائے، مجھے اور آپ کو یہ بات ملتی ہے جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ پیغمبر پیدا ہوئے، نبی کو ختنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پیغمبر کی ولادت ہوئی، نبی کی ناف کاٹنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی پیدا ہوئے، آنکھوں میں سرما لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔
اللہ کے نبی پیدا ہوئے، پیغمبر کے جسم کو دنیا کے پانی سے دھونے کی یا دنیا کے کپڑے سے صاف کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ولد مختونہ، پیغمبر پیدا ہوئے تو ختنہ کیا ہوا۔ ولد مسرورہ، اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو ناف کٹی ہوئی۔ ولد مکحولہ، پیغمبر پیدا ہوئے تو آنکھوں میں سرما لگا ہوا۔ ولد نظیفہ، اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو آپ کا جسم پاک تھا، صاف اور ستھرا تھا۔ اللہ کے نبی کی سیرت میرے اور آپ کے سامنے موجود اور محفوظ ہے کہ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی کی ہاتھ کی ہتھیلیاں ریشم کے کپڑے سے بھی زیادہ نرم تھی۔ حضرت انس فرماتے ہیں لا مسست خزن قط ولا حریرا ولا شی'a کان الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی کی آنکھیں سرمیلی تھی، ادعج العینین۔ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی کی پلکیں دراز تھی، اہدب الاشفاری۔ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ نبی جب اپنے چہرے سے زلفیں اور کپڑے کو ہٹا دیتے دیکھنے والے کو یوں لگتا جیسے آسمان پر چمکنے والے 14ویں کے چاند نے اپنی جگہ چھوڑی اور میرے نبی کے چہرے کا طواف شروع کر دیا۔ یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر۔ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی کے جسم پر ضرورت سے زائد بال نہیں تھے، اجرت۔ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی کے سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک لمبی باریک لین تھی، ذو مسروبہ۔ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ پیغمبر جب چلتے تو قدم اٹھا کر اور نظریں جھکا کر چلتے، اذا مشا تقلع۔ اللہ کے نبی جب کسی سے بات کرتے پیغمبر پوری طرح متوجہ ہو کر بات کرتے، اذا التفت التفت معا۔ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی کے جسم سے نکلنے والا پسینہ مشک اور عنبر سے، گلاب اور چنبیلی سے زیادہ خوشبودار تھا۔ لا شممت مسکن ولا عطرا کان اطیب من عرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ نبی جب بیت الخلاء میں جاتے بیت الخلاء سے باہر آتے اندر سے بدبو نہیں بلکہ جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی نے جو کپڑا پہن لیا خدا نے اس کپڑے پر بھی کبھی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیا۔ الذباب لا یقع علی ثیابہ فضلا عن جسدہ الشریف۔ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی کو کبھی جمعی نہیں آئی، ما تصاعب نبی قط۔ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ نبی جب سوتے اس پیغمبر کی آنکھ تو سوتی مگر دل جاگتا رہتا، تنام عینہ ولا ینام قلبہ۔ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ نبی جب سو جاتے نیند کی حالت میں خواب دیکھتے، نبی کا خواب سچا حکم الہی اور وحی ہوا کرتا۔ رؤی الانبیاء وحی۔ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ نبی جب آرام کرتے نیند کی حالت میں بھی نبی کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ محتلم نبی قط۔ یہ میں نے تھوڑی سی جھلک رکھی یہ بات بتانے کے لیے جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی کی سیرت کا ایک ایک حصہ امت کے پاس موجود بھی ہے، امت کے پاس محفوظ بھی ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم اپنے نبی سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں، اپنے پیغمبر کی سیرت کو بیان کریں، اپنے نبی کی سیرت کو سنیں۔ آپ کے قریب جامعہ اشرفیہ لاہور اس کے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمت اللہ علیہ نے اس پر اردو زبان میں
3 جلدوں میں کتاب لکھی جس کا نام سیرت مصطفیٰ ہے۔ اس میں حضرت کاندلوی نے نبی کے آنے سے پہلے کے حالات بھی لکھے، پیغمبر کی ولادت کا تذکرہ بھی کیا، نبی کا بچپن، لڑکپن، پیغمبر کی جوانی، نبی کی نبوت اور ہجرت، اللہ کے نبی کے غزوات، پیغمبر کی فتوحات، نبی کے معجزات، اللہ کے نبی کی زندگی کو مکمل محفوظ کر کے امت کے سامنے پیش کیا۔ میں اس کتاب کا ایک جملہ اہمیت کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت کاندلوی نے سیرت مصطفیٰ لکھی، اس میں مکمل احوال کو محفوظ کیا، لیکن جب کتاب کی ابتدا کی، کتاب کا آغاز کیا، آپ نے کتاب کو شروع کیا۔ اس کتاب کے شروع میں حضرت کاندلوی نے یہ جملہ لکھا، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، پیغمبر کے امتی اور غلام کے لیے اپنے آپ کو اتنا جاننا ضروری نہیں جتنا اپنے نبی کو جاننا ضروری ہے، اپنے بارے میں اتنی معلومات ضروری نہیں جتنی معلومات اپنے نبی کے بارے میں ضروری ہیں۔ اسے قرآن میں اللہ نے یوں بیان کیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے ایمان والو تمہارے جسموں پر تمہارا اتنا حق نہیں جتنا تمہارے جسموں پر مصطفیٰ کا حق ہے۔ اسے اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ایمان اس وقت کامل ہوگا جب انسان پوری کائنات سے بڑھ کر اپنے نبی سے پیار کرے گا۔ تو حضرت کاندلوی فرماتے ہیں ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے اپنے نبی کو اپنی ذات سے زیادہ پہچانے، اپنے نبی کے بارے میں اپنی ذات سے زیادہ معلومات اکٹھی کرے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ پر غور کرنا۔ اگر کسی بندے کو اپنے بارے میں معلوم نہ ہو تو یہ نقصان انسان کی ذات اور جان کا ہے۔ اگر کسی بندے کو پیغمبر کے بارے میں معلوم نہ ہو تو یہ نقصان بندے کے دین اور ایمان کا ہے۔ اگر جان کا نقصان ہو یہ قابل برداشت ہے، ایمان کا نقصان ہو یہ ناقابل برداشت ہے۔ جان کا نقصان موت تک ہے، ایمان کا نقصان قبر میں بھی ہوگا، ایمان کا نقصان میدان معاشر میں بھی ہوگا۔ علماء بڑی کثیر تعداد میں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں ایک بات اس حوالے سے بھی عرض کر دوں کہ یہ جو میں نے کہا جان کا نقصان ذات تک اور بندے کی زندگی تک اور اللہ کے نبی کے بارے میں معلومات نہ ہوں، یہ ایمان کا نقصان قبر میں بھی ہوگا۔ روایت بخاری میں موجود ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر نے بتایا جب کوئی آدمی دنیا سے چلا جائے، دنیا کی زندگی کے دن مکمل کر لے، اسے دفنا دیا جائے یا دفنایا نہ جائے، یہ بندہ جس حال میں بھی ہوگا اتاہ ملکانی، اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس سے 3 سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے اور تیرا دین کیا تھا؟ من ربکا من نبیکا ما دینکا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے بتایا جس آدمی کے دل میں ایمان ہوگا، اللہ کے نبی کی شناخت اور پہچان ہوگی، یہ بندہ جواب دے گا ربی اللہ وحدہ لا شریک لہ، میرا رب ایک اللہ ہے، نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی حضرت محمد ہیں، دین الاسلام اور میرا دین اسلام ہے۔ آقا فرماتے ہیں اب جملے مختلف کتابوں میں موجود ہیں، فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے آواز آتی ہے، البسوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اب اسے جنت کے کپڑے پہنا دو، افرشوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، اسے جنت کا بستر دے دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اس کی قبر کی طرف جنت کا دروازہ کھول دو، فَيَاتِيهِ مِن طِيبِهَا وَرَوْحِهَا، یہ قبر میں لیٹ کر
जन्नत की खुशबू भी महसूस करता है और जन्नत की ठंडी हवाओं के भी मज़े लेता है। और जो बंदा पैगंबर को नहीं जानता, जो बंदा पैगंबर को नहीं पहचानता, फरिश्ते पूछते हैं तेरा रब कौन, तेरा नबी कौन, तेरा दीन क्या। आका फरमाते हैं, ये आगे से जवाब देता है, हा हा ला अदरी कुन्तु अक़ूलु मा यक़ूलु नासु। मैं अल्लाह के नबी को भी नहीं जानता, मैं अपने रब को भी नहीं पहचानता। मैं दुनिया में वही बातें करता था जो आम लोग किया करते। अब नतीजा, इसको कब्र में जहन्नम का लिबास, जहन्नम का बिस्तर दिया जाता और इसकी कब्र की तरफ जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती। फयातीहि मिन हर्रिहा व समूमिहा, जहन्नम की तपश, जहन्नम का धुआं, जहन्नम का अजाब इसके पास कब्र में आता है। इसलिए मैंने गुजारिश की, एक मोमिन की जिम्मेदारी है अपने नबी को, नबी की सीरत को पढ़े, अपने पैगंबर की ज़िंदगी का मुताला करे, ईमान की हिफाजत के लिए, ईमान की मजबूती के लिए। दूसरा काम, अपने नबी की सीरत को अपनाया जाए, अपने नबी की ज़िंदगी पर अमल किया जाए। अपना उठना, अपना बैठना, अपना चलना, अपना रुकना, अपनी तिजारत, अपनी मुलाजमत, अपनी तालीम, अपनी तबलीग, हर मौके पर अल्लाह के नबी की सीरत का, पैगंबर की शरीयत का, अल्लाह के नबी की तालीमात का ख्याल किया जाए। आका फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबान लिमा जितु बिही। ईमान का तकाजा ये है, बिरादरी बाद में, नबी की सीरत पहले, खानदान बाद में, नबी की शरीयत पहले, कबीला बाद में, अल्लाह के नबी की तालीमात पहले हों। ख्वाहिशात की बजाय नबवी तालीमात पर अमल किया जाए। और मेरे पैगंबर ने मुझे और आपको ये बात समझाई, फरमाया इन्नमा अना लकुम बिमंजिलतिल वालिदी उअल्लिमुकुम। फरमाया लोगों, खुदा ने मुझ मोहम्मद को तुम्हारा रूहानी वालिद बनाकर भेजा। जैसे वालिद अपनी औलाद को पढ़ाता है, अपनी औलाद को सिखाता है, अपनी औलाद को समझाता है, मैं मोहम्मद भी तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हें दीन सिखाने के लिए, तुम्हें जिंदगी गुजारने के तौर तरीके समझाने के लिए अल्लाह ने मुझे दुनिया में मबूस फरमाया। इसे रब ने कुरान में यूं कहा, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ ईमान वालो, मैंने तुम्हारे लिए अपने नबी की जिंदगी को बेहतरीन नमूना बना दिया, अपने पैगंबर की जिंदगी को बेहतरीन उसवा बना दिया। तो नबी से ताल्लुक मजबूत होगा जब मैं और आप खुशी से लेकर गमी तक, विलादत से लेकर वफात तक, निकाह से लेकर जनाजे तक, माँ की गोद से लेकर कब्र के पेट तक, हर मौके पर अपने नबी की शरीयत का, अपने नबी की तालीमात का ख्याल करेंगे। जब आका की तालीमात पर अमल होगा, नबी से ताल्लुक मजबूत होगा, और जब पैगंबर से ताल्लुक मजबूत हुआ तो ईमान भी मजबूत होगा। ईमान को मजबूत करने के लिए, नबी से ताल्लुक को मजबूत बनाने के लिए मुझे और आपको तीसरा काम वो क्या करना है, मैं और आप अल्लाह को भी माने, अल्लाह के नबी को भी माने, अल्लाह के कलाम को भी माने, पैगंबर के कलाम को भी माने। ईमान का तकाजा ये है, खुदा को भी माना जाए, मुस्तफ़ा को भी माना जाए। फिर ईमान का तकाजा ये, कलाम खुदा को भी माना जाए, कलाम मुस्तफ़ा को भी माना जाए। कलाम खुदा को कुरान कहते हैं, कलाम मुस्तफ़ा को हदीस कहते हैं। पैगंबर से ताल्लुक मजबूत करने के लिए मेरी और आपकी ज़रूरत, मैं और आप कुरान को भी माने, मुस्तफ़ा के फरमान को भी माने, कुरान को भी पढ़ें, पैगंबर के फरमान को भी पढ़ें, कुरान को भी समझें, पैगंबर के फरमान को भी समझें। मैं और आप जैसे खुदा और मुस्तफ़ा में तफरीक नहीं करते कि खुदा को माने,
मुस्तफ़ा को न माने। इसी तरह मुझे और आपको चाहिए कलाम खुदा कलाम मुस्तफ़ा में भी तफरीक न करें। जो बात रब के कुरान में आएगी वो भी हमारा ईमान, और जो बात कलाम मुस्तफ़ा में आएगी वो भी हमारा ईमान है। और याद रखना, रब का कुरान उस वक़्त तक मिलता नहीं जब तक मुस्तफ़ा की ज़ात पर और मुस्तफ़ा की बात पर एतमाद न किया जाए, मुस्तफ़ा की ज़ात को हटा दिया जाए। रब्बे मोहम्मद की कसम, कलाम खुदा मिल नहीं सकता। अगर मुस्तफ़ा की ज़ात को हटा दिया जाए तो रब का कलाम मिलता नहीं। पैगंबर की बात को हटा दिया जाए तब भी रब का कलाम मिलता नहीं। ये बात मेरी नहीं, आज गैर मुस्लिमों ने कुरान पर एतराज़ात किए, गैर मुस्लिमों ने कुरान करीम पर सवालात उठे। उनके सवालात में एक सवाल ये है, मुसलमानों तुम कहते हो कुरान रब का कलाम है, तुम कहते हो कुरान अल्लाह की किताब है। हम जब इस कुरान को पढ़ते हैं, इस कुरान में एक आयत मिली, अल्लाह फरमाते हैं लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिया मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतार देते, ये कलाम इतना वजनी था, पहाड़ इसे बर्दाश्त न कर सकते, पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाते, पत्थर भी पिघल जाते, पत्थर भी रेजा रेजा हो जाते। हमें एक बात समझ नहीं आती, इस आयत से पता चलता है कुरान बहुत वजनी है, इतना बोझ वाला, इसे पहाड़ भी नहीं उठा सकते। हमने असहाब सुफ़ा में एक बच्चे को देखा, हमने पूछा बेटा आपकी उम्र कितनी है? कहा अब उसने बताया मेरी उम्र 10-12 साल। हमने पूछा आप क्या करते हैं? मैं इस मदरसे में पढ़ता हूँ। आप क्या पढ़ते हैं? कुरान करीम पढ़ता हूँ। आपने कितना कुरान पढ़ा? वो बच्चा जवाब देता मैंने 30 पारों को अपने सीने में महफूज कर लिया, मैं कुरान का हाफिज हूँ, अल्लाह के कुरान को मेरे सीने और दिल ने उठा लिया। अब सवाल ये है, आप कहते हो कुरान वजनी था, इतना वजनी इसे पहाड़ भी नहीं उठा सकता था। जिसे पहाड़ नहीं उठा सकता, इसे 10 साल के बच्चे ने कैसे उठाया? अगर बच्चे ने उठा लिया तो फिर पहाड़ क्यों नहीं उठा सकता? अगर कलाम इतना हल्का 10 साल का बच्चा उठा ले, फिर पहाड़ क्यों नहीं उठा सकता? अगर कलाम इतना वजनी कि पहाड़ नहीं उठा सकता, फिर 10 साल के बच्चे ने कैसे उठाया? इस सवाल का जवाब हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब कासमी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया। फरमाते दुनिया वालों बात को समझना, आपने आसमान पर देखा, एक आसमान पर सूरज है, आपने रात को देखा आसमान पर चांद है, आपने सूरज को निकला हुआ देखा, जून जुलाई का महीना है, दिन 12 बजे आप सूरज के सामने आए, आपने आंख उठाकर देखा 5-10 सेकंड के इसादा 5-10 सेकंड से ज्यादा इंसान की आंख सूरज को देख नहीं सकती, आंख जवाब दे जाती। आप गर्मी के मौसम में कमीज उतार कर दिन 12 बजे सूरज के सामने बैठना चाहें, 5-10 मिनट से ज्यादा आपका जिस्म बर्दाश्त नहीं करता। 14वीं का चांद आसमान पर निकला, आप आधा घंटा भी देखते रहें तो आंख को तकलीफ नहीं है, सारी रात भी चांद के सामने बैठे रहें तो जिस्म को तकलीफ नहीं है। अब सवाल ये है, सूरज की रोशनी आंख बर्दाश्त नहीं करती, चांद की रोशनी आंख बर्दाश्त कैसे करती? हालांकि सूरज को मुनीर कहते हैं, चांद को मुस्तनीर कहते हैं। चांद की रोशनी अपनी नहीं, सूरज की रोशनी अपनी है। ये चांद की रोशनी सूरज की रोशनी से ली हुई है, ये सूरज की रोशनी चांद की रोशनी से गुजर कर आती। आपने सूरज को देखा तो आंख ने बर्दाश्त नहीं किया, जब ये रोशनी चांद से गुजर कर आई, अब आंख देखे तो मजा है। सूरज की रोशनी जाती थी, उसमें जलाल था, उसे जिस्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब यही जलाल की रोशनी चांद के जमाल से गुजरी, अब आंख देखे तो देखने में तकलीफ नहीं, जिस्म बैठे तो सहने में मजा है। हजरत फरमाते हैं बिल्कुल इसी तरह रब की जात भी जलाल वाली,
رب کا کلام بھی جلال والا، محمد مصطفیٰ کی ذات جمال والی، پیغمبر کا کلام بھی جمال والا۔ یہ جو اللہ نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اللہ بتانا چاہتے اگر میں اپنے نبی کو درمیان سے ہٹا دیتا، اس قرآن کو براہ راست میں پہاڑ پر اتارتا، اس قرآن کو پہاڑ برداشت نہ کر سکتا۔ اللہ نے کرم کیا، پہلے اپنے جلالی کلام کو مصطفیٰ کے جمالی سینے پر پیغمبر کے دل پر اتارا، پھر پیغمبر کی مبارک جمالی زبان سے اس کلام کو نکالا۔ جیسے سورج کی روشنی براہ راست اگر دیکھو گے تو نہیں دیکھ سکتے، چاند سے گزر کر اے تو دیکھ سکتے۔ رب کا کلام براہ راست اگر پہاڑ پر اترتا، پہاڑ برداشت نہ کر سکتا۔ اللہ کا کرم ہے، خدا نے جلالی کلام کو جمالی سینے پر اتارا، پھر پیغمبر کی جمالی زبان سے نکالا۔ یہ وجود مصطفیٰ کی برکت ہے۔ جس قرآن کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا، ہمارا 10 سال کا بچہ اٹھاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا اگر ذات نبوت کو ہٹا دیا جائے کلام خدا ملتا ہی نہیں، ذات نبوت کو ہٹا دیا جائے رب کا قرآن ملتا ہی نہیں۔ علماء موجود ہیں، آپ پوری تسلی کیجئے۔ اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھ لے آپ بتائیے رب کے قرآن میں سب سے پہلی آیات کون سی اتری تھی؟ اللہ نے سب سے پہلے قرآن کی کون سی آیتیں نازل کی؟ یہ علماء آپ کو جواب دیں گے اللہ نے 5 آیتیں اتاری۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی 5 آیتیں جو مصطفیٰ کے سینے پر اتاری۔ علماء سے پوچھئے یہ لب کا کلام تھا، ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ کہتے ہیں مصطفیٰ کی زبان کے ذریعے یہ پتہ چلے گا۔ جب سے پہلے یہ وحی اتری تھی، جہاں پر آپ کو ذکر ملے گا اسی کو حدیث مبارک کہتے ہیں۔ اس کا معنی اگر نبی کی زبان پر اعتماد نہیں، رب کا کلام ملتا ہی نہیں، پیغمبر کے فرمان پر اعتماد نہیں، اللہ کی بات مل ہی نہیں سکتی۔ آج دنیا نے دھوکہ دیا، رب کے قرآن کو مانو، مصطفیٰ کے فرمان کو نہ مانو۔ نہ مانیے، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی بشر تھے، ہم کہتے ہیں بشر تھے مگر ہماری طرح نہیں، پیغمبر بولتے تھے مگر ہماری طرح نہیں، پیغمبر کلام فرماتے تھے مگر ہماری طرح نہیں۔ میں اور بات کریں، بات غلط ہو سکتی، میں اور آپ بات کریں بات غلط ہو سکتی۔ مصطفیٰ کلام فرمائیں، وہ کلام مصطفیٰ نہیں، وہ کلام خدا ہوتا۔ میں نہیں کہتا، اٹھائیے رب کا قرآن، اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا نبی بولتا نہیں، میں اللہ بلواتا ہوں۔ میرا پیغمبر بات کرتا نہیں، میں اللہ بات کراتا ہوں۔ روایت ابو داؤد کی، اللہ کے نبی کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، نبی کی مجلس میں بیٹھتے، پیغمبر کی باتوں کو لکھا کرتے۔ کسی کہنے والے نے کہہ دیا آپ ہر بات نہ لکھا کریں، اللہ کے نبی کبھی ضرورت کی بات کرتے، پیغمبر کبھی بشری تقاضے کے تحت بات کرتے، آپ ہر بات نہ لکھا کریں۔ اللہ کے نبی بیٹھے، عبداللہ لکھتے نہیں، آج تمہارا قلم بند کیوں ہے؟ آج تم تحریر کیوں نہیں کرتے؟ حضرت عبداللہ فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھے یہ کہا گیا ہر بات نہ لکھا کرو، پتہ نہیں پیغمبر کی کون سی بات لکھنے والی کون سی نہ لکھنے والی۔ پیغمبر نے حضرت عبداللہ سے فرمایا اکتب، عبداللہ میں جو کچھ کہوں آپ لکھ لیا کرو۔ پھر پیغمبر نے اپنی مبارک انگلی سے زبان کی طرف اشارہ کیا، فرمایا فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق۔ رب محمد کی قسم، مصطفیٰ کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے، حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ، مصطفیٰ ہرگز نہ گفت تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیلش ہم نہ گفت تا نہ گفتے کردگار۔ مصطفیٰ اس وقت تک بولتے نہیں جب تک جبریل نہ آئے، اور جبریل آتا نہیں جب تک رب جلیل نہ بھیجے۔ تو پیغمبر سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے میں نے اور آپ نے تیسرا کام، نبی کی ذات کو بھی مانے،
پیغمبر کی بات کو بھی مانے، جیسے خدا کی ذات کو بھی مانے، خدا کی بات کو بھی مانے۔ اگر بات قرآن میں آ جائے وہ بھی میرا ایمان ہے، بات مصطفیٰ کے فرمان میں آ جائے وہ بھی میرا ایمان ہے۔ چلے تھوڑی وضاحت مختصر اور عرض کر دوں۔ اللہ کے نبی مکہ سے چلے، پیغمبر مسجد اقصی پہنچے، پیغمبر یہاں سے چلے آسمانوں سے بھی اوپر گئے، پیغمبر سدرۃ المنتہا پہ گئے جسے معراج کا واقعہ کہتے۔ اگر کوئی بندہ ہم سے پوچھے اللہ کے نبی کہاں سے چلے، کہاں تک گئے تھے، ہم جواب دیں گے مصطفیٰ مکہ سے چلے عرش معلیٰ تک گئے۔ کہیں گے کہاں پر لکھا، ہم کہیں گے نبی مکہ سے چلے مسجد اقصی تک گئے، یہ بات رب کے قرآن میں ہے۔ مسجد اقصی سے چلے آسمانوں سے بھی اوپر گئے، یہ بات مصطفیٰ کے فرمان میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی کے معراج کا ایک حصہ وہ جو کلام خدا میں، پیغمبر کے معراج کا دوسرا حصہ وہ جو کلام مصطفیٰ میں، ہمیں قرآن نے نہیں مصطفیٰ نے بتایا۔ جب میں آسمانوں پہ گیا، پہلے پر آدم، دوسرے پر عیسیٰ، تیسرے پر یوسف، چوتھے پر ادریس، پانچویں پر ہارون، چھٹے پر موسیٰ، ساتویں پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ ہم چونکہ اہل سنت والجماعت، ہمیں بتایا یہ گیا کلام خدا بھی ایمان ہے، کلام مصطفیٰ بھی ایمان ہے۔ ہم نبی کا معراج مانتے ہیں مکہ سے مسجد حرام تک، رب کے قرآن کی وجہ سے پیغمبر کا معراج مسجد اقصی سے عرش معلیٰ تک مانتے، مصطفیٰ کے فرمان کی وجہ سے اللہ نے اپنے نبیوں میں سے حضرت عیسیٰ کو دنیا میں بھیجا۔ یہودی قتل کرنے کے درپے ہوئے، اللہ نے اپنے نبی کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آسمان سے زمین پر اتریں گے۔ اگر کوئی بندہ پوچھ لے حضرت عیسیٰ آسمان پر گئے، یہ کہاں پر، ہم کہیں گے قرآن میں۔ حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے آئیں گے، یہ بات کہاں پر، ہم کہیں گے مصطفیٰ کے فرمان میں۔ حضرت عیسیٰ کا جانا رب کے قرآن سے ثابت، حضرت عیسیٰ کا آنا مصطفیٰ کے فرمان سے ثابت۔ اگر کوئی بندہ پوچھے ایک آدمی دنیا سے چلا گیا اور گیا ایسے، میدان میں تھا، حملہ ہوا، جسم کے ٹکڑے ہو گئے، یہ شہید ہو گیا، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے؟ ہم کہتے ہمارا عقیدہ اس کا جسم بھی زندہ، اس کی روح بھی زندہ۔ کہیں گے جسم زندہ، یہ کہاں پر، ہم کہیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 154، سورہ آل عمران آیت نمبر 169، یہ آیتیں بتاتی ہیں شہید کا جسم زندہ، شہید کی روح زندہ۔ یہ کہاں پر، روایت مسلم شریف کی۔ ہم نے شہید کے جسم کو زندہ مانا رب کے قرآن کی وجہ سے، شہید کی روح کو زندہ مانا مصطفیٰ کے فرمان کی وجہ سے۔ آج بندہ دعا مانگے بغیر وسیلے کے مانگے، یہ بھی ٹھیک ہے، مصطفیٰ کے وسیلے سے مانگے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کہے بغیر وسیلے کے دعا کہاں پر، ہم کہیں گے قرآن میں۔ نبی کے وسیلے سے دعا کہاں پر، ہم کہیں گے مصطفیٰ کے فرمان میں۔ روایت بخاری میں، روایت ترمذی میں، روایت ابن ماجہ میں، روایت مسند احمد میں موجود ہے۔ ہم خدا سے مانگتے قرآن کی وجہ سے بھی، مصطفیٰ کے فرمان کی وجہ سے بھی۔ میری گفتگو کا خلاصہ، اللہ نے جو مجھے اور آپ کو نعمتیں عطا فرمائی، ان میں سب سے بڑی نعمت کا نام ایمان ہے، سب سے بڑی نعمت کا نام دین ہے، سب سے بڑی نعمت کا نام ہدایت ہے۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری اس ایمان پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اس ایمان کو مضبوط کرنے کی بھی فکر کریں۔ ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ میں نے 3 وجہ بتائی۔ ایمان مضبوط ہوگا سیرت مصطفیٰ کو پڑھنے سے، ایمان مضبوط ہوگا سیرت مصطفیٰ کو اپنانے سے، ایمان مضبوط ہوگا کلام خدا، کلام مصطفیٰ کو پڑھنے سے، کلام خدا، کلام مصطفیٰ کو سمجھنے سے، کلام خدا، کلام مصطفیٰ پر عمل کرنے سے۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری۔ ہم آج کی اس مجلس میں اس بات کا ارادہ کریں، ہم اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں گے، اپنے نبی کی سیرت کو سمجھیں گے، اپنے پیغمبر کی سیرت پر عمل کریں گے۔ میں اور آپ اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ بھی کریں
گے، میں اور آپ رب کا قرآن بھی پڑھیں گے، مصطفیٰ کا قرآن کلام بھی پڑھیں گے، میں اور آپ کلام خدا بھی سمجھیں گے، کلام مصطفیٰ بھی سمجھیں گے، میں اور آپ اللہ کے نبی کی بات پر بھی عمل کریں گے، رب کی بات پر بھی عمل کریں گے۔ جس پیغمبر کی برکت سے اللہ نے ایمان دیا، ہم اس نبی سے وفا کرتے ہوئے اپنی مکمل زندگی اپنی خواہش نہیں، نبی کی شریعت کے مطابق گزاریں گے، رسم و رواج نہیں، نبی کی سنت کے مطابق گزاریں گے، اپنی من پسند نہیں، اپنے نبی کی چاہت کے مطابق گزاریں گے۔ ہمارا ارادہ یہ خدایا ہمارے جسم پر حکم خدا کا چلے گا، طریقہ محمد مصطفیٰ کا چلے گا، ہمارے گھر میں ہمارے معاشرے میں راج خدا کا ہوگا، رواج محمد مصطفیٰ کا ہوگا۔ اگر ایمان بچا کر جنت میں جانا ہے پھر اپنا تعلق اپنے نبی سے مضبوط کیجئے، تعلق مضبوط کرنے کے لیے نبی کی سنتوں پر عمل کیجئے، اس لیے کہ ہمارا ایمان نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ او دوستو ایک کام کریں، اسوہ رسول کو دنیا میں عام کریں، جن چراغوں سے پھیلتی ہے سنت نبوی کی روشنی، ان چراغوں کو جلانے کا اہتمام کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایمان کے حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔